بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے لیکچر میں ہم نے اسم ضمیر کی دو اقسام کو پڑھا تھا کہ اسم ضمیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک متصل ہوتی ہے اور دوسری منفصل ہوتی ہے۔ متصل کی ہم نے تعریف یہ پڑھی تھی کہ وہ ضمیر کہ جو لفظ سے مل کر آئے، اور منفصل وہ ضمیر ہوتی ہے کہ جو جدا ہو کر آتی ہے، اس کو منفصل کہا جاتا ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم متصل اور منفصل ضمیر کی اقسام کو پڑھیں گے۔ متصل ضمیر کی 3 قسمیں ہیں اور منفصل ضمیر کی 2 قسمیں ہیں۔ متصل ضمیر کی 3 قسمیں، ایک مرفوع متصل، ایک منصوب متصل اور ایک مجرور متصل۔ اور منفصل ضمیر کی 2 قسمیں ہیں، ایک مرفوع منفصل ہے اور ایک منصوب منفصل ہے۔ اب ضمیر کے ساتھ جو یہ اقسام بیان کی گئی ہیں، ایک مرفوع، ایک منصوب، ایک مجرور، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ضمیر کے آخر پر رفع یعنی پیش، نصب یعنی زبر اور جر یعنی زیر آتی ہے۔ یعنی ایسا قطعاً نہیں ہوتا کہ ضمیر کے آخر پر رفع نصب یہ جر ہیں، کیونکہ یہ رفع نصب جر یہ اعراب ہوتے ہیں اور اعراب کا تعلق مورب سے ہوتا ہے۔ تو اس ضمیر کے مرفوع، منصوب یا مجرور ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسم مورب میں ایسا اسم مورب کے جس کے آخر پر رفع آنا ہوتا ہے، اس کی جگہ پر ضمیر آ جاتی ہے تو وہ مرفوع کہلاتی ہے، اور اگر اسم مورب میں ایسا اسم کہ جس کے آخر پر نصب آنا ہوتا ہے، اس کی جگہ پر اگر ضمیر آ جاتی ہے تو وہ منصوب کہلاتی ہے، اور اگر اسم مورب میں ایسا اسم کہ جس کے آخر پر جر آنی ہوتی ہے، اس اسم مورب کی جگہ پر اگر یہ ضمیر آ جاتی ہے چونکہ یہ مبنی ہوتی ہے تو اس کو مجرور کہا جاتا ہے۔ اب اگر یہ لفظ سے مل کر آتی ہیں تو متصل ہوتی ہیں، اور اگر لفظ سے جدا ہو کر آتی ہیں تو یہ منفصل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ مرفوع متصل ضمیر کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اکثر طور پر فعل میں چھپی ہوتی ہے اور فاعل بنتی ہے، اور چھپی بھی ہوتی ہے لیکن ظاہر بھی آ سکتی ہے، ظاہر بھی ہوتی ہے۔ اس کی مثال جیسے لفظ ہے ضربا، اس کا معنی ہے مارا ان 2 مردوں نے۔ اب یہ ضربا فعل ہے اور اس کے ساتھ جو یہ الف لکھا ہوا ہے، یہ الف ضمیر ہے جو کہ 2 مذکر افراد کے لیے بولا جا رہا ہے یہ لفظ، تو یہ ضمیر ہے اور یہ ضمیر ہے اور فعل سے مل کر آ رہی ہے تو یہ متصل ہے۔ اور چونکہ اس فعل کا، ہر فعل کا ایک فاعل ضروری ہوتا ہے، اس فعل کا فاعل یہ ضمیر ہے اور جو فاعل ہوتا ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو اب یہ ضمیر مرفوع کی جگہ پر آئی ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ضمیر متصل ہے اور مرفوع ہے۔ دوسری ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے، یہ فعل کے بعد آتی ہے اور مفعول کے مقام پر آتی ہے، یعنی جملہ فعلیہ کے جو 2 جز ضروری ہوتے ہیں، ایک فعل اور دوسرا اس کا فاعل، اور ساتھ کبھی کبھار تیسرا جز بھی آ جاتا ہے جس کو مفعول کہا جاتا ہے، اس کی جگہ پر کبھی کبھار اسم ظاہر کی بجائے اسم ضمیر آ جاتی ہے تو اس کو منصوب کہا جاتا ہے۔ اگر وہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو اس کو متصل کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسا کہ ضربہ، اب اس کا معنی ہے مارا اس ایک نے اس غائب کو۔ اب اس میں ضربہ میں جو مارنے والا ہے وہ بھی غائب ہے اور جس کو مار پڑ رہی ہے وہ بھی غائب ہے۔ اب اس فعل کے آخر پر اگر دیکھا جائے، یہ فعل ہے اور اس کا جو فاعل ہے وہ اس کے اندر چھپی ہوئی ضمیر ہے، جیسا کہ مرفوع متصل میں کہا گیا تھا کہ اکثر طور پر فعل میں چھپی ہوتی ہے، تو اس فعل کا جو فاعل ہے وہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہوا ضمیر ہے، اور جو یہ آخر پر ہو ضمیر لگی ہوئی ہے، اب یہ فعل ہو گیا، یہ فاعل ہو گیا، اور یہ تیسرا جو لکھا ہوا ہے ہو جو مار کھانے والا ہے، یہ مفعول ہے، اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو یہ ضمیر اس کے آخر پر نصب تو آ نہیں سکتا کیونکہ یہ ضمیر ہے اور مبنی ہے، لیکن مفعول کے مقام پر آ رہی ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ضمیر منصوب ہے اور فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو یہ متصل ہے۔ اور تیسری قسم مجرور متصل ہے، اس میں ظاہر کے بعد آنے والی جو ضمیر ہوتی ہے یہ مجرور متصل کہلاتی ہے۔
مثال کے طور پہ جیسے کتاب ہو، اب کتاب یہ ایک اسم ہے اور ہو یہ ضمیر ہے۔ اب اسم کے بعد یہ ضمیر آئی ہے، کتاب کے بعد یہ ضمیر آئی ہے، تو یہ ضمیر مجرور ہے، اور اسم کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو یہ متصل ہے۔ ضمیر کی دوسری قسم ضمیر منفصل ہے، اس کا معنی ہے جدا ہو کر آنے والی۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک مرفوع منفصل اور ایک منصوب منفصل۔ جیسا کہ ضمیر متصل کی اقسام کو بیان کرتے ہوئے عرض کیا گیا ہے کہ ضمیر جو مرفوع ہوگی یا منصوب ہوگی یا مجرور ہوگی، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ضمیر کے آخر پر رفع نصب یا جر آئیں گے، زبر زیر پیش آئیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضمیر عبارت کے اندر، ضمیر کلام کے اندر ایک ایسے اسم معرب کی جگہ پر آتی ہے کہ جس اسم معرب کے آخر پر رفع آنا ہوتا ہے اس کی جگہ پر آئے تو مرفوع، اور جس اسم آخر پر نصب آنا ہوتا ہے اس کی جگہ پر آئے تو منصوب، اور جس اسم معرب کے آخر پر جر آنی ہوتی ہے اگر اس کی جگہ پر اسم ظاہر کی جگہ پر ضمیر کو استعمال کیا گیا ہو تو اس ضمیر کو مجرور کہا جاتا ہے۔ اب منفصل کی دو قسمیں ہیں، ایک مرفوع منفصل، ایک منصوب منفصل۔ مجرور متصل تو ہوتی ہے لیکن مجرور منفصل نہیں ہوتی۔ مرفوع منفصل وہ ضمیر ہوتی ہے کہ جو ایسے اسم معرب کی جگہ پر آئے گا جس کے آخر پر رفع آنا ہو، یعنی مرفوع اسم معرب کے آخر پر آئے اور لفظ سے جدا ہو کر آئے تو اس کو مرفوع منفصل کہا جاتا ہے۔ یہ اکثر طور پر مبتدا کے مقام پر آتی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم رجال، اب یہ ایک کلام ہے، اس کا معنی ہے وہ بہت سارے مرد ہیں، وہ بہت سارے مرد ہیں۔ اس میں یہ ضمیر ہے، اور ضمیر ہمیشہ اسم ہوتا ہے۔ اسم سے شروع ہونے والا جو جملہ ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ تو یہ ہم رجال یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ کا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو پہلا جز ہوتا ہے وہ مبتدا کہلاتا ہے۔ اب یہ مبتدا ہے اور یہی مسند الیہ بھی ہے، اور رجال دوسرا جز ہے، اور جملہ اسمیہ کا جو دوسرا جز ہوتا ہے وہ خبر کہلاتا ہے، اور یہ مسند ہوتا ہے۔ اور مبتدا اور خبر والے سبق میں ہم نے مبتدا و خبر کے احکامات میں یہ پڑھا تھا کہ جو مبتدا ہوتا ہے اس کے آخر پر ہمیشہ رفع یعنی پیش آتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اس ہم کی جگہ پر ہم مبتدا کو تبدیل کر دیتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم یوں لکھ دیتے ہیں زید قائم، جس کا معنی ہے کہ زید کھڑا ہے۔ اب اس جملے میں جو جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، کلام کی ابتدا ہو رہی ہے، وہ ضمیر سے ہو رہی ہے، اور یہ ضمیر منفصل ہے، علیحدہ پڑھی جا رہی ہے، اور مبتدا کی جگہ پر ہے، مرفوع ہے۔ اگر ہم اس کو یوں لکھتے ہیں زید قائم، اب یہ بھی ایک جملہ ہے، جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اس کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہے، اس میں یہ مبتدا ہے، اور اس مبتدا کے آخر پر یہ دیکھیں رفع آ رہا ہے۔ اب اس مبتدا کے مقام پر یہ ضمیر واقع ہوئی ہے، جیسے جملہ اسمیہ میں مبتدا ہوتا ہے اس کے آخر اگر وہ اسم معرب ہوتا ہے، جیسے زید یہ اسم معرب ہے، اس کے آخر پر رفع آیا ہے۔ اب اس کو ہٹا کر اسم معرب کو اس کی جگہ پر ضمیر کو استعمال کیا گیا ہے۔ یہ واحد ہے لیکن یہ ضمیر جمع کے استعمال کی گئی، یہ سمجھانے کے لیے مثال دی گئی ہے۔ تو یہ ضمیر ہے۔ اب اگر اس ضمیر کی جگہ پر اس طرح کا جمع کا ایک اسم معرب ہوتا تو اس کے آخر پر بالکل اسی طرح کا پیش آتا، رفع آتا، لیکن چونکہ یہ ضمیر ہے اب اس کے آخر پر رفع تو آ نہیں سکتا، ہم اس کو نام دیں گے کہ یہ ضمیر مرفوع ہے، اور چونکہ علیحدہ پڑھی جا رہی ہے، اس کا علیحدہ تلفظ ہو رہا ہے تو یہ منفصل ہے، تو یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ اور دوسری ضمیر جو ہوتی ہے منفصل کی دوسری قسم ہے وہ منصوب منفصل ہے، اور منصوب منفصل جو ہے یہ وہ ضمیر ہوتی ہے کہ جو اکثر طور پر مفعول کے مقام پر آتی ہے، یعنی فعل کے بعد جیسے منصوب متصل ضمیر لکھی ہوتی ہے اور مفعول کے مقام پر ہوتی ہے، ہم اس کو منصوب متصل کہتے ہیں اور وہ مفعول بنتی ہے، بالکل اسی طرح منصوب منفصل بھی اکثر طور پر فعل کے بعد مفعول کے مقام پر لکھی ہوتی ہے، تو اس کو ہم چونکہ مفعول منصوب ہوتا ہے اس کا اعراب ہمیشہ اس کے آخر پر نصب آتا ہے، تو مفعول کی جگہ پر آنے کی وجہ سے ہم اس کو منصوب کہتے ہیں، اور فعل سے
جدا ہو کر یہ آتی ہے تو اس کو ہم منفصل کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ضربت ایاہ، میں نے اس کو مارا. اب اس میں یہ جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ کے اجزاء ہوتے ہیں. یہ ضرب فعل ہے، یہ تو جس کا معنی میں ہے یہ بھی ایک ضمیر ہے، یہ فاعل بن رہی ہے تو یہ مرفوع متصل ہے، اور یہ اس کا فاعل ہے. اور جو لفظ ایاہ لکھی ہوئی ہے، اب مارنا کام، مارنے والا میں، اور جس کو مار رہا ہوں وہ ایک غائب بندہ ہے، تو یہ ضمیر ہے جو کہ مفعول کی جگہ پر آ رہی ہے، اور اس کو ہم کہیں گے منصوب. اور چونکہ علیحدہ پڑھی جا رہی ہے اس لیے یہ منفصل ہوگی. اب اگر اسی کی جگہ پر اس کو یوں لکھ دیا جاتا کہ ضربت زیدن، یعنی اس اگر ضمیر کو اس کے مقام سے ہٹا کر اس کی جگہ پر ہم ایک اسم معرب رکھتے ہیں تو اس کے آخر پر لفظوں میں ہمیں نصب یعنی زبر نظر آتی ہے. لیکن اگر اسی اسم کو ظاہر کو ہٹا کر اس کی جگہ پر ہم ضمیر رکھتے ہیں تو ضمیر کے آخر پر یہ نصب تو ظاہر نہیں ہوتا، لیکن اس ضمیر کا نام وہی پڑ جاتا ہے اعراب والا منصوب، اور چونکہ علیحدہ پڑھی جا رہی ہے تو اس لیے منفصل ہے.